السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر 80 ہے۔ باب فی الیقین والتوکل، اللہ کی ذات پر توکل اور یقین کا باب ہے۔ ان ابی عمارہ البراء بن عازب رضی اللہ عنہما، سیدنا ابو عمارہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا فلانو، اے فلاں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ اس لیے ہوا کرتا تھا کہ یہ تعلیم سب کے لیے ہو جائے، کسی ایک خاص کے لیے نہیں تھی، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا فلان بولا۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تعلیماً چیز ہوتی تھی وہ عام مطلقاً بیان کیا کرتے تھے، نہ کہ کسی کو خاص کر کے۔ یہ اسلوب بھی ہے، اور خطیب کا اور استاد کا بھی ایسا ہی اسلوب ہے، ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاص کر کسی چیز کی تعلیم دینے کے لیے یا کسی غلطی کی اصلاح کے لیے جب بیان کیا کرتے تھے تو کسی کو خاص فکس نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کسی سے غلطی سرزد بھی ہوتی تھی تو اس کا بھی نام یا اس کو مینشن نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ عام مطلقاً بات کیا کرتے تھے، اور اس میں اس کو بھی سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ میری وجہ سے ہی بات ہے۔ اذا اویت الی فراشک فقل، جب تو اپنے بستر کی طرف آئے یا بستر پر آ جائے تو بس یہ کہو، اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنا نفس تیرے سپرد کر دیا، ووجہت وجہی الیک، اور اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کر لیا، یعنی اپنا دھیان میں نے تیری طرف کر لیا، وفوضت امری الیک، اور اپنا معاملہ تجھے سپرد کر دیا، تیرے سپرد کر دیا، تجھے سونپ دیا، والجأت ظہری الیک، اور اپنی پیٹھ تیری طرف لگا لی ہے، رغبتاً ورہبتاً الیک، تیری طرف رغبت کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، اللہ کا ڈر بھی رکھا اور اللہ کی طرف رغبت بھی رکھی، اللہ کی طرف جانے کا رجوع کا دھیان بھی رکھا اپنے پورے ہر چیز سے۔ آمنت بکتابک الذی انزلت، اور میں ایمان لے کر آتا ہوں تیری اس کتاب پر جو تو نے نازل کی، ونبیک الذی ارسلت، اور تیرے ان انبیاء پر، وہ انبیاء جو تو نے مبعوث کیے یا جو بھیجے، فإنک ان مت، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اگر ان الفاظ کے کہنے کے بعد تم مر جاتے ہو، موت آ جاتی ہے، من لیلتک، اس رات جس رات یہ دعا پڑھی جائے، مت علی فطرتی، تو آپ کی جو موت ہے وہ فطرت پر ہے، یعنی اسلام پر ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والے بچہ اسلام کی فطرت پر ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث میں ہے کہ وہ بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے، دنیا پر آتا ہے، وہ اسلام کی فطرت پر ہی ہوتا ہے، آگے اس کے والدین، اس کا معاشرہ اس کو یہودی یا نصرانی یا اسلام سے غیر معروف کرتے ہیں، وہ بناتے ہیں۔ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا، اور اگر تو نے صبح کر لی یعنی موت نہ آئی تو تو بھلائی کو پہنچ گیا۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ ایک دوسری روایت میں بھی جو صحیحین کی روایت ہے وہ بھی سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کا بھی حکم دیا کہ جب تو اپنے خوابگاہ کی طرف یا اپنے بستر کی طرف آئے تو وضو کیا کر، فتوضا وضوءک للصلاۃ، یہ اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ تو وضو اس طرح کر جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے، اس کے بعد پھر ثم اضطجع علی شقک الایمن، اس کے بعد جب تو اب آ جاتا ہے، لیٹتا ہے تو دائیں کروٹ لیٹ۔ یہ اس حدیث کے الفاظ اس سے ذرا مختلف ہیں، باقی اس میں دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی سکھلائی ہے جو یہ پچھلی حدیث میں گزری ہے۔ اس حدیث سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوتے ہوئے کیا عمل کیا کرتے تھے، یعنی وضو کرنا سنت ہے، وضو کیا کرتے تھے، دعا پڑھا کرتے تھے، اس کے ساتھ دیگر بھی اذکار مختلف احادیث سے ملتے ہیں سونے سے پہلے جو انسان کو کرنے چاہیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اس حدیث میں جو تعلیم دے رہے ہیں وہ یہ ان الفاظ کے ساتھ کہ انسان کو اپنا پورا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، یعنی اللہ پر توکل کرنا چاہیے، کیونکہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو موت کی بہن ہی ہے، یہ نیند موت کی بہن ہی، کیونکہ انسان کو معاملات نہیں پتہ چلتے جب وہ سو جاتا ہے، بعض دفعہ اتنی گہری نیند میں چلا جاتا ہے کہ کسی آئے گئے کا بھی پتہ نہیں چلتا، یا کوئی مخاطب کرتا ہے تب بھی پتہ نہیں چلتا، یا اس کا کوئی ضروری کام بھی رہ جاتا ہے اس کی نیند کی وجہ سے، کیونکہ وہ بے ہوش پڑا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو موت کی بہن بھی کہا گیا ہے۔ تو جب انسان رات کو سوتا ہے تو ایمان کی تجدید اس حدیث میں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ کلمات سکھائے ہیں، اللہ پر توکل، بھروسہ، اس کے بعد اللہ سے عہد، اور جو جس فطرت پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا یعنی فطرت اسلام پر، اس کا وہ عہد کرتا ہے، وہ تجدید کرتا ہے، وہ وعدے کو یاد کرتا ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ یہ وعدہ ہے، میں نے اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا ہے،
تو پھر اگر وہ رات اس کو موت آ جاتی ہے، کیونکہ موت اٹل ہے، حقیقت ہے، ہر انسان کو آنی ہے، اس کو موت آ جاتی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اسلام پر موت، فطرت پر موت قرار دیا ہے، اور اگر وہ صبح دوبارہ پا لیتا ہے تو بھی اس کے لیے بھلائی ہے، اور پھر وضو کر کے سوتا ہے تو اس میں بھی عبادت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکم کی تعمیل ہے، اس پر بھی ثواب ہے، پھر بندہ پاک ہو کر طہارت کی حالت میں سوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کر مکمل شریعت اسلامی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ہمارے لیے جو تعلیمات اور جو احکامات ہیں ان پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جب موت آئے تو اسلام اور ایمان کی حالت میں موت آئے، اور ہماری جب دوبارہ ہم کھڑے ہوں تو ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پہچان کر اور اس پر عمل کرتے ہوئے اٹھیں، اور ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی بھی نصیب ہو، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کا قیامت کی سختیوں والے دن عرش کا سایہ نصیب ہو۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔